کہ امام حسین جس طرف بھی جاتے نا لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیتے۔ عمر بن سعد نے پھر وہی چال چلی کہ کٹھے ہو کے جاؤ، اس طرح سے تو امام حسین ہماری ساری یہ جتنے بھی یزیدی ہم کھڑے ہیں سب کو مار دیں گے، اور کٹھے ہو کے جاؤ۔ جب ایک دو وار ہوئے نا تو کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے، یہ محمد کا نور عین ہے، یہ محمد کا نور عین ہے۔ جگہ جگہ پر زخم لگے، آپ کو شہید کیا گیا، آپ کا سر کاٹنے لگا نا جب وہ شمر، تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ شمر ایک منٹ ٹھہر جا، مجھے رب کی بارگاہ میں ایک بات پوچھ لینے دے۔ شمر کہنے لگا پوچھ لیں، ٹائم تو آپ کا آ گیا۔ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں نا شمر۔ حضرت امام حسین نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہو کر کہا کہ یا اللہ پاک تو بتا نا، تو مجھ سے راضی ہے؟ تو بھی تو کہے نا کہ تو مجھ سے راضی ہے۔ تو صدا آئی کہ اے نفس مطمئن، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، بس تو جلدی سے میری طرف آ جا۔ یہ کہنا تھا، شمر نے سر کاٹ دیا، آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کا سر نیزے پر لگایا گیا اور بیبیوں کو گھوڑوں پر بٹھا کر دمشق میں لایا گیا۔ آپ کا سر مبارک نیزے پر ہے۔ کیا شان ہے حضرت امام حسین کے سر کی بھی۔ وہ کوفی یہ کہنے لگا کہ دیکھو آج اللہ نے ہمیں کتنی عزت دی، کیا حشر ہوا تمہارا۔ وہ صاحب طبقات نے لکھا ہے کہ کوفی تو پھر بھی نیچے تھے، امام حسین کا سر پھر بھی اوپر ہی تھا، امام حسین کا سر بھی اوپر ہی تھا، پھر بھی اوپر ہی تھا، لیکن اس نیزے پر بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب دمشق کے بازاروں میں ان کے تقدس کو پامال کیا گیا، جب یزید کے بازار میں لایا گیا، تو یہ یزید وہ بدبخت تھا جس نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کے ساتھ بدتمیزی کی، ایک چھڑی لی، حضرت امام حسین کے ہونٹوں پر ماری، ہونٹوں پر مارنے لگا۔ پاس ایک صحابی کھڑے تھے حضرت نعمان بن بشیر، وہ تڑپ کر اٹھے، او یزید پلیت باز آ اس حرکت سے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم یہ وہ ہونٹ ہیں جسے نبی پاک چوسا کرتے تھے، تجھے غیرت نہیں آتی؟ تو کیا حرکت کر رہا ہے؟ تجھے غیرت نہیں آتی تو کیا حرکت کر رہا ہے؟ وہ یزید اس حرکت سے جب باز آیا تو کہنے لگا دیکھو پھر اللہ نے ہمیں کتنی عزت دی۔ تو وہ بیبیوں کے مجمع میں نا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھی، تو وہ بھی اٹھیں، پھر ان کا بھی خطاب ہوا، پھر ان کا بھی خطاب ہوا۔ تو وہ کسی شاعر نے لکھا نا، تو وہ کیا گرجدار آواز تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جیسے جبریل امین بول رہے ہوں، جیسے گوہر کے موتی رول رہے ہوں، جیسے حضرت زینب کا وہ خطاب دمشق میں علی بول رہے ہوں ممبر پر جیسے، علی بول رہے ہوں ممبر پر جیسے۔ قبل اس کے کہ انہوں نے وہ آیتیں پڑھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ آیتیں پڑھنے کے بعد نا حضرت زینب فرماتی ہیں کہ او یزید کتنی دیر خیر منائے گا، تیرے اوپر کوئی لعنت بھی نہیں کرے گا، لیکن میرے بھائی پر قیامت تک درود و سلام کی گجرے نچھاور کیے جائیں گے، تیرے اوپر تو کوئی لعنت بھی نہیں کرے گا۔ وہ جب آواز اتنی کڑکدار تھی، اتنی گرجدار تھی، ایک نبینہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ساتھ والے حضرت نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلا کر کہا، وہ حضرت زینب کی آواز سنی نا جب، تو ہلا کر کہنے لگے او علی آ گئے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے علی بول رہے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ نہیں، یہ حضرت مولا علی کی بڑی صاحبزادی ہیں حضرت زینب، تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ آج یہ سارا واقعہ ہم سن لیتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک دو دن آپ کو یاد بھی رہے، پھر بھول جائیں گے۔ عمل کی بات اس میں یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے 72 سر دے کر یہ دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ اگر ہمارا بچہ یہ کہتا ہے نا کہ ابا جی میں نے آج جبہ پہنا ہے، امامہ شریف پہننا ہے، پھر تو آپ کو مبارک ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں نا نہیں مجھے وہ اچھا نہیں لگتا اور میں پینٹ شرٹ پہنوں گا، تو پھر حضرت امام حسین کا ہم حق ادا نہیں کر رہے۔ کیا ہماری جو شادی کی رسومات ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے گا کہ کیا وہ اسلامی رسومات ہیں؟ جہاں پہ عورتوں اور لڑکوں کا اختلاط ہو رہا ہے، کیا وہ اسلامی تعلیمات ہیں؟ حضرت امام حسین نے 72 سر دے دیے، اور ہم اتنی وہ احسان فراموش امت ہیں کہ ہم نے تو ایک سر کا بھی مول نہیں ڈالا۔ اگر تو ہمارے گھر کے افکار، ہماری سوچیں، ہمارے دل اسلامک ہیں،
تو ہمیں مبارک ہو. اور اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی کا حق کیسے مارنا ہے، کسی کو جھوٹ بول کر سودا کیسے بیچنا ہے، اور کسی حکمران کی باتوں میں آ کر اس پھر بے ایمان کو ہم نے ووٹ کیسے دینا ہے، تو پھر بھائی ہم حسینی نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ اب برا نہ منائیے گا، پھر ہم حسینی نہیں ہیں. آج ہمارے بچوں کو کہا جائے نا، یہ پیچھے ہم نے دیگیں دی ہیں حضرت امام حسین کے نام کی، اگر آج ہمارے بچوں کو کہا جائے نا کہ امام حسین کے کاموں پر چلو، ان کی تعلیمات پر چلو، تو میرا خیال ہے دیگیں ہی رہ جائیں گی. یہ شہادت کا جذبہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایک آدھا ہی ہوگا، پھر دیگیں ہی رہ جائیں گی. میرے بھائی، میں آپ میں سے ہوں، آپ مجھ میں سے ہیں. یہ ہمارا ایک معاشرہ ہے. اگر ہم نے آپ کی تربیت نہیں کرنی، جو کتابوں میں لکھا ہے ہم نے آ کے نکال کے آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرنا، تو بھائی پھر واقعہ کربلا تو پھر وہ مجلس والے بھی سنا رہے ہیں. ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی طرف بڑا بھاگتے ہیں. اپنے علماء کی قدر کیجئے. صرف میں نہیں یہ کہتا کہ میری ہی قدر کیجئے، جتنے بھی جو سنی عالم دین ہیں ان کی قدر کیجئے. دوسروں کی مجلسوں میں جانا ذرا گریز کیجئے کہ ہمارے علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی غیر کی مجلس میں جا کر ہائے ہائے سننا، اور ایک غلط تعصب سے کہ گویا کہ وہ مظلوم تھے، کہ وہ معافی طلب کر رہے تھے حضرت امام حسین، وہ مجلس سننا بھی حرام ہے. اس کا گناہ ہے، وہ آپ کے ایمان کو برباد کر کے رکھ دے گا. یہ جو ملک